اچھا، اگین ویلکم. اور جادوگر کا بانجھا دوسرا باب، اس کا اب دوسرا حصہ. سنیے، ماموں اینڈرو کی باتیں جاری ہیں. مجھے معلوم تھا، اس نے بات جاری رکھی، کہ اگر میں اس گرد کو صحیح شکل دینے میں کامیاب ہوتا تو پھر وہ گرد کسی کو اس دنیا میں واپس لے جائے گا جہاں سے وہ آیا. لیکن کس شکل میں کر دوں؟ میری پہلی کوشش سب ناکام رہی. میں نے ان کو بھی پالتو چوہوں پر آزمایا. کچھ مر گئے، کچھ پھٹ گئے. یہ تو ظلم تھا، ڈگری نے کہا، کیونکہ اس نے بھی ایک زمانے میں چوہا پالا تھا. یہ تو کوئی بات نہیں، تم مرکزی بات سے کیوں اتنی جلدی ہٹ جاتے ہو؟ ماموں اینڈرو نے کہا. یہ ان مخلوقوں کا مقصد ہے. میں نے خود ان کو خرید لیا تھا. ہاں، میری بات کہاں تھی؟ جی، آخر میں انگوٹھیوں کو بنانے میں کامیاب رہا. لیکن اب ایک نئی مشکل پیش آئی. مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی بھی مخلوق یا جانور پیلی انگوٹھی کو چھوئے تو وہ اس دوسری دنیا میں جائے گا. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا جبکہ وہ واپس آ کر مجھے نہیں بتا سکتے کہ وہاں کیا ملا؟ اور ان کی اپنی حالت کے بارے میں کیا خیال تھا؟ ڈگری نے کہا. ان کو بہت تکلیف ہوگا اگر وہ واپس نہیں آ سکتے. تم ہر چیز کو غلط نقطۂ نظر سے دیکھتے ہو، ماموں اینڈرو نے کہا، اور اس نے بے صبری سے ڈگری کی طرف دیکھا. کیا تم سمجھ نہیں سکتے کہ کسی کو اور جگہ میں بھیجنے کا مقصد ہے کہ اس جگہ کے بارے میں سیکھیں؟ پھر آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ ڈگری نے کبھی کسی کو اتنا حیران اور ٹھوکر کھاتے نہیں دیکھا جتنا ماموں اینڈرو ابھی نظر آیا. میں وہ چیخا، لڑکا پاگل ہو گیا. میری عمر میں اور میری صحت کی نازک حالت میں اتنے زیادہ جھٹکا کا سامنا کروں کہ ایک دنیا سے کسی اور کائنات میں جاؤں. میں نے زندگی بھر میں اتنا عجیب خیال نہیں سنا ہے. کیا تم نے سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ سوچو کہ دوسری دنیا میں کیا کیا ہو سکتا ہے، بلکہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پالی کو وہاں بھیج دیا ہے، ڈگری نے کہا، جس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اور مجھے صرف یہ کہنے دو، اس نے مزید کہا، کہ گو کہ آپ میرے ماموں ہیں، میں آپ کو بہت ڈرپوک سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکی کو وہاں بھیج دیا جہاں آپ خود جانے سے ڈرتے ہیں. خاموش ہو جاؤ بیٹا، ماموں اینڈرو نے کہا اور اپنا ہاتھ میز پر زور سے مارا. ایک چھوٹے گندے اسکول کا لڑکا مجھ جیسے انسان سے اس طرح کی بات نہیں کرتا. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں ایک اہم، عظیم اور کامیاب جادوگر ہوں جو ایک تجربہ کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ مجھے کچھ چاہیے جس پر تجربہ کروں. کچھ ہی دیر میں تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے ان چوہوں سے اجازت لینا چاہیے تھا. اعلی حکمت قربانی دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرا خود جانا یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. اس طرح جیسے کسی جنریل کو عام سپاہی کی طرح لڑنے کو کہنا.
فرض کرو کہ میں مر گیا تو پھر میری زندگی بھر کے کام کا کیا بن جاتا؟ اپنی فضول باتیں بند کیجئے، ڈگری نے کہا۔ کیا آپ پالی کو واپس لائیں گے؟ میں تم کو بتانے والا تھا جب تم نے گستاخی کر کے میری بات روک دی، ماموں اینڈرو نے کہا، کہ آخر میں نے واپس آنے کا طریقہ بنا دیا۔ ہری انگوٹھی واپس لاتی ہے، لیکن پالی کے پاس ہری انگوٹھی نہیں ہے۔ نہیں، اور ماموں اینڈرو ظالمانہ طریقے سے مسکرایا۔ پھر وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، ڈگری نے سختی سے کہا، اور یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ وہ واپس آ سکتی ہے، ماموں اینڈرو نے کہا، بشرطے کہ کوئی اس کے لیے جائے اور ساتھ میں اپنے لیے اور اس کے لیے ہری انگوٹھی لے جائے تاکہ دونوں واپس آ جائیں۔ اور ڈگری پر واضح ہوا کہ میں کس طرح کے پھندے میں پھنس گیا ہوں۔ وہ منہ کھلے ماموں اینڈرو کو گھورتا رہا۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ماموں اینڈرو نے اپنے آپ کو بہت اونچا دکھا کر کہا، جیسے وہ دنیا کا سب سے اچھا ماموں ہو جس نے اپنے بھانجے کو بہت اچھی نصیحت دی ہو۔ امید کرتا ہوں ڈگری کہ تم ڈر کے مارے یہاں پیچھے نہیں رہو گے۔ اگر ہمارے خاندان کا کوئی بھی فرد کا اتنا کم عزت کا خیال اور کم دلیر ہو کہ کسی مصیبت میں پھنسی عورت کو بچانے کی مدد میں نہ جائیں تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ بہت ہو چکا، ڈگری نے کہا۔ اگر عزت اور دلیری کی بات سمجھتے تو آپ خود جاتے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ مجھے جانا ہی ہے، لیکن آپ جانور ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ پورا منصوبہ بنایا تاکہ وہ اکیلی جائے اور مجھے اس کے پیچھے جانا پڑے۔ بالکل، ماموں اینڈرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے کچھ کہہ دوں۔ آج سے پہلے مجھے جادو کا یقین نہیں تھا، اب نظر آ رہا کہ یقینی ہے، اور اگر ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پرانی کہانیاں کسی نہ کسی حد تک سچ ہیں، اور آپ ان کہانیوں کی طرح کے برے اور ظالم جادوگروں کی طرح ہی ہیں، اور مجھے ایسی کوئی کہانی نہیں ملی جہاں اس طرح کے لوگوں کو بخوبی اپنا انعام نہیں ملا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنا اجر ملے گا، اور جب ایسا ہوگا تو انصاف ہوگا۔ ڈگری کی تمام باتوں میں سے یہ بات ماموں اینڈرو کے دل میں لگ گئی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے منہ پر خوف چھا گیا۔ حالانکہ وہ جانور کی طرح ہی تھا، پھر بھی دیکھنے والے کو ترس ضرور آتا۔ لیکن ایک لمحے میں اس نے اپنے چہرے سے خوف کو ہٹا دیا اور ہلکی ہنسی کے ساتھ اس نے کہا، بے شک بچوں کی ایسی باتیں کرنی ہی پڑتی ہیں، خاص کر جو عورتوں سے پالا گیا ہو، جیسے تم پالے گئے۔ پرانی بیویوں کی کہانیاں مجھے یقین ہے ڈگری کہ تم کو میری حفاظت کا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنے دوست کا خیال کریں؟ اب کچھ دیر ہوئی کہ وہ چلی گئے اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دیر سے پہنچا تو برا لگے گا۔
جیسے آپ کو فکر ہے، ڈگری نے زور سے کہا، لیکن میں ان باتوں سے تھک چکا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ تم اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھو میرے بیٹے، ماموں اینڈرو نے سرد لہجے میں کہا، نہیں تو بڑے ہو کر اپنی خالہ لٹی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اب میری بات سنو۔ وہ اٹھا اور اس نے ہاتھوں پر بھاری دستانے لگائے۔ وہ میز کے پاس گیا جہاں انگوٹھیاں تھیں۔ وہ صرف اور صرف اس وقت کام کرتی ہیں جب وہ تمہاری جلد کو چھو رہی ہوں۔ دستانے کے ساتھ میں ان کو اٹھا سکتا ہوں اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اپنے جیب میں ڈالتے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، بشرطے کہ خاص خیال کر کے تم اپنے ہاتھ اس جیب میں نہیں ڈالتے۔ جیسے ہی تم نے پیلی انگوٹھی چھوئی، تم اس دنیا سے غائب ہو جاتے۔ جب تم دوسری جگہ ہوتے، مجھے امید ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آزمایا نہیں گیا، اور ہری انگوٹھی چھوتے تو تم اس دنیا سے غائب ہو جاؤ گے، اور امید کرتا ہوں اس دنیا میں دوبارہ پہنچ جاؤ گے۔ اب میں ان 2 ہری انگوٹھیوں کو تمہارے دائیں جیب میں ڈالتا ہوں۔ یاد رکھنا کہ کس جیب میں کیا ہے۔ ہری دائیں جیب میں، ایک تمہارے لیے، ایک چھوٹی لڑکی کے لیے۔ اب پیلی والی اٹھائیں۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو پہن لیتا تاکہ گر نہ جائے۔ ڈگری اس کو اٹھانے والا ہی تھا جب وہ رک گیا۔ دیکھنا، اس نے کہا، امی کا کیا ہوگا اگر وہ پوچھتی کہ ڈگری کہاں ہے تو؟ جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی واپس آئیں گے، ماموں اینڈرو نے بڑی خوشی سے کہا، لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں کہ میں سچ میں واپس آ سکتا ہوں۔ ماموں اینڈرو نے کندھوں کو اوپر کر کے شک کا اظہار کیا۔ اس نے کمرے کے اس طرف جا کر تالا کھول دیا اور دروازہ کھول کر کہا، چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کو پسند ہو، نیچے جاؤ، کھانا کھاؤ، لڑکی کو وہاں چھوڑ دو جہاں جنگلی جانور کھا رہے ہوں گے، یا وہ ڈوب رہی ہوگی یا بھوک کے مارے مر رہی ہوگی، اور اس دوسری دنیا میں وہ تنہا رہے، تمہاری مرضی، مجھے کیا؟ شاید شام کے کھانے سے پہلے پہلے تم پڑوسن مسز پلمر کو بتانا چاہو گے کہ آپ اپنی بیٹی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ مجھے انگوٹھی پہننے سے ڈر لگتا ہے۔ ہائے وے، ڈگری نے کہا، کاش میں کافی بڑا ہوتا کہ آپ کو خوب ماروں۔ پھر اس نے اپنا کوٹ بند کیا، گہری سانس لی اور انگوٹھی اٹھا لی، اور اس نے اس وقت سوچا اور بعد میں بھی سوچتا تھا کہ میں اور کیا کر سکتا تھا۔ آپ کا ہفتہ اچھا رہے، اور نیکسٹ ویک دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔